السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے دونوں کام کر دیجیے، ساتھ میں لائک بھی کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناولز سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں مزید وقت نہیں لیتی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 20۔ اس کی خوفزدہ نگاہیں اسے مرکوز تھیں جو سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کو آپ کی انیا کی قسم، ادھر ہی رک جائیں۔ جب وہ اسے 4-5 قدموں کے فاصلے پر پہنچا تو اس نے جلدی سے کہا، جبکہ اس کے الفاظ پر اس کا غصہ انتہائی حدوں کو چھونے لگا۔ وہ ان قدموں کا فاصلہ سرعت سے مٹاتا اس کے نزدیک پہنچتا، اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا دھاڑا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تمہیں شرابگن عالم اس قدر کمزور دکھائی دیتا ہے جو تم یا کسی بھی چھٹانگ بھر کی لڑکی کو اپنی کمزوری بنائے گا؟ وہ جو اس کی دن بھر کی حرکتوں پر سلگ رہا تھا، اس کے فضول الفاظ پر اس کا دل چاہا وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ میرے بازو چھوڑیں سر۔ وہ اس کی گرفت میں حد درجہ درد کرتے بازوؤں کو حرکت دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئی بولی، کیونکہ اس کی مضبوط انگلیاں اسے بازوؤں کے جلد میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اتنی نزاکت! حالانکہ مجھے تو تم خاصی جیدار لگی جس نے بھرے مجمع میں مجھ پر یعنی شرابگن عالم پہ پانی کا گلاس پھینکا تھا۔ وہ استہزائیہ انداز میں کہتا ہولے ہولے ہاتھوں کو سرکاتا ہوا اس کے ہاتھوں کی جانب بڑھنے لگا، تو اس کے ہاتھوں کی اس بے باک حرکت پہ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں سے کچلتی ہوئی مدھم لہجے میں گویا ہوئی تو اس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر یکلخت اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا اور انہیں اس کے سر سے اوپر کی جانب اٹھا کے دروازے سے پن کرتا اسے ہراساں کر گیا۔ اسے بے ساختہ نکاح کے بعد کا اگلا دن یاد آیا جب اس بے باک شخص نے اس پر اپنی جنون خیزیوں کے رنگ چڑھائے تھے۔ اب جو میں کروں گا وہ جان بوجھ کے ہوگا۔ وہ بہت شاطر شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ایک چیز سے کتراتی تھی، وہ تھی اس کی قربت، اور وہ اسی چیز کو اس کی سزا بنا دیتا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ سب میری جاب کا حصہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھ آزاد کروانے کو تڑپی، لیکن اس نے کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے ہاتھوں پر گرفت مزید مضبوط کی اور اس کی گردن پہ جھکا۔ اور یہ سب میری جیب میں رکھے ایک قانونی کاغذ کا حصہ ہے، طمانینت بھرے انداز میں کہتے اس نے اس کی گردن کو نشانہ بنایا تو کسی چیز کو درخور اتنا نہ جانتی ظالے اس کے اس استحقاق بھرے لمس پہ کانپ اٹھی اور بہت بے ساختگی سے اپنے بازوؤں کو حرکت دے کر اسے روکنا چاہا، لیکن کچھ کر نہ سکی۔ جبکہ وہ اس کی مزاحمت پر لہجہ بھر کو سیدھا ہوا اور ایک نظر اس کے سرخ چہرے اور شدت ضبط سے بھیجے ہوئے ہونٹوں پہ ڈالی تو دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ جو کچھ تم نے کیا وہ کچھ ہی دن میں پورا شہر دیکھے گا، لیکن مجھے تم پر ترس آ گیا ہے ظالمیر۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر دوبارہ سے جھکا اور اس کی تھوڑی پہ اپنا لمس چھوڑا۔ میں نے یہ سب آپ کے کہنے پہ ہی کیا تھا۔ وہ مشکل سانسوں کو اعتدال بخشتے ہوئے بولی تو اس نے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ گیمز مت کھیلو، وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ ڈوبتے شخص کو جان بچانے کے لیے خود ہی ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں۔ اس کی قربت اور لمس کو بمشکل برداشت کرتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا تو اس نے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مائنڈ اٹ، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھے سارے دنیا کے سامنے ڈیگریڈ کر کے اپنے فضول پلانز پہ عمل کرو۔ اس کے ہاتھوں پہ گرفت قائم کیے اس نے اچانک اس کے دائیں ہاتھ کو گھماتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بے رحم لہجے میں کہا تو اہانت کے احساس سے وہ پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ اور میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ یوں میری نسوانیت کو ہرٹ کریں۔ چھوڑیں مجھے، وہ اپنی پوری جان لگاتے ہوئے بولی تو وہ کہکا لگا کے ہنستا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط طریقے سے ہی صحیح، لیکن ایک شوہر کا حق ہے، مگر جو تم نے کیا وہ ایک بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ تھوڑی اسے کندھے پر جمائے اس کی گردن کو نرمی سے چھوتا سانس روکنے پہ مجبور کر گیا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، بھرائی آواز میں کہتی وہ پھر سے اس کی گرفت میں پھڑپڑائی، اپنی گردن اس کی پاؤں سے دور کرنے کی سعی کرنے لگی جو اس کے لمس اور داڑھی کی چبھن سے جلنے لگی تھی۔ ثبوت دکھا دوں؟ اپنے اندر ابلتے غبار کو اپنے ہی انداز میں کم کرتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکال کے اس کے سامنے لہرایا
تو مارے جھنجھلاہٹ اور بے بسی کے اس کے سینے پر دونوں کوہنیاں زور سے مارتی اسے اپنی گرفت ڈھیلی کرنے پر مجبور کر گئی۔ یہ ثبوت مجھے مت دکھائیں جو صرف آپ نے اپنی فضول کی انا کو بڑھاوا دینے کے لیے پیدا کیے تھے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ سب ضروری تھا کیونکہ ہوٹل میں احمد اینڈ سنز کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر موجود تھے۔ اس نے فاصلہ بڑھاتی وہ تلخ لہجے میں بولی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم اپنی برداشت سے زیادہ کام کیوں کرتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو اس نے جزبز ہوتے نگاہیں پھیری، لیکن اس کی قربت اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اسے مجبوراً اس پہ حملہ کرنا پڑا تھا۔ میری مرضی۔ کچھ اور نہ سوجا تو وہ مختصراً کہتی اس کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکان بکھیر گئی۔ اپنی مرضی کرنے پر مجھ جیسا ضدی شخص روئے زمین پر نہ ہوگا، اس لیے آج کے بعد میرے سامنے یہ الفاظ مت دہرائیے گا۔ ایک ہی جس میں دوبارہ اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو وہ چٹک اٹھی۔ آپ دور رہ کر بات نہیں کر سکتے؟ اس کا بار بار چھونا جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن ایک چیز اسے حیران کر رہی تھی، اسے اس کا چھونا ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ نہیں، مجھے دوسروں کی رگوں پہ کھڑے ہو کر انہیں خوفزدہ کرنے میں لطف آتا ہے۔ بے رحم لہجہ اور شفاق الفاظ اس کے رگوں پہ میں سنسنی سے بھر گئے۔ اسے ایک بار پھر اس سے خوف آیا، اور یہ آج کے دن میں تیسری دفعہ تھا جب اسے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ اس لیے آج کی میری کہی بات اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ باندھ کے رکھنا کہ میرے ساتھ کوئی گیم مت کھیلنا، میں بہت بے رحمی سے بدلہ چکاتا ہوں۔ حسب عادت اس کی گردن کو نشانہ بناتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی سسکی کو نظر انداز کرتا، اپنی دیوانگی کے نشان اسے سونپتا، اس کے قدرے خوفزدہ سراپے کو دیکھتا سیدھا ہوا۔ کل وقت پہ آفس پہنچ جانا، سنجیدگی سے اسے حکم دیتا وہ بند دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی ششدر کھڑی اسے ہی سوچ رہی تھی جو بنا اسے زد و کوب کیے بہت شاطرانہ انداز میں اسے اس کے کیے کی سزا دے کے جا چکا تھا۔ وسیع اور اس بیڈ روم کے وسط میں جلے پیر کی بلی کی مانند چکراتی وہ فقط ایک ہی شخص کو سوچے جا رہی تھی جو بہت ساحرانہ انداز میں اس کی سوچوں پہ حاوی ہوا تھا۔ اپنی حفاظت کرنا سیکھیے مس عالم، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو اس دنیا کے دو پاگل ترین انسان تہلکہ مچا دیں گے۔ ہیلو پارٹنر، ایسے مت دیکھیں، میں بہک جاؤں گا۔ خوبصورت لب و لہجے میں کی گئی معنی خیز سرگوشیاں اسے کانوں میں گونجتی اس کی دھڑکنوں کو تہو بالا کرتی اسے نئی راہوں کا مسافر بنا رہی تھیں۔ وہ میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیلنے والی؟ سرخ ہونٹ دانتوں تلے کچلتی وہ مضطرب ہوئی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اگلے ہی پل اس نے بے چینی سے اپنے خیالات کی نفی کی۔ وہ اپنے پرگندہ خیالات میں الجھی ہوئی تھی جب اس کے بیڈ پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کوف سے بجتے موبائل کو دیکھا اور بنا نمبر دیکھے کال پک کی کہ اگر کال کاٹ دیتی تو دوبارہ کال آنے پر وہ دوبارہ ڈسٹرب ہو جاتی، اور سیل فون سوئچ آف کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ السلام علیکم، اس نے عادتاً پہلے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مس عالم؟ دوسری جانب سنائی دینے والی آواز سن کر اسے سانپ سونگ گیا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے خیالات یوں حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ آپ؟ اس کی آواز سے بے یقینی مترشح تھی۔ جی خیریت، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ اس نے فوراً استفسار کیا تو وہ سنبھلی۔ نہیں پریشان نہیں ہوں، بس وہ اچانک آپ کی کال آئی تو اس لیے۔ دھک دھک کرتے دل پہ قابو پاتے ہوئے بولی تو اس کی سانسوں کے زیر و بم پہ دوسری جانب موجود بلاج مصطفیٰ کو اپنا دل اپنے ہاتھوں سے پھسلتا محسوس ہوا۔ میں اس نقصان کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا پارٹنر۔ میرا دل مجھے دغا دے گیا ہے تمہارے پلانس کے چکر میں۔ دل ہی دل میں اسے غائبانہ لڑاڑتے وہ اس کی سے متوجہ ہوا جو اس کی خاموشی محسوس کر کے ہیلو ہیلو پکار رہی تھی۔ آپ کی آواز سننا تھی مجھے۔ بہت مختصر الفاظ میں اپنی دلی کیفیت کا مکمل اظہار کرتا وہ اسے جہاں کا تہاں کھڑا رہنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے کبھی اسے واضح الفاظ میں نہیں کہا تھا کہ وہ اسے محبت کرتا تھا، لیکن اس کے ہر انداز سے، ہر لفظ سے، ہر نظر سے محبت جھلکتی تھی۔ اس کا اسے دیکھنا، اس کا اس کے لیے پوزیسو ہونا، اس کی حفاظت کرنا، ہر گھڑی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، یہ سب چاہے جانے کے انداز نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا اسیر کر رہے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ کترائے سے انداز میں بولتی کال بند کرنے لگی جب وہ تیزی سے بولا۔ حالانکہ پچھلے 3 گھنٹوں سے آپ مجھے سوچ رہی ہیں اور مزید پوری رات مجھے یاد کرتے ہی گزارنی ہے آپ نے۔ اس کے ذو معنی الفاظ سے وہ ششدر سی رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کی زبان بے ساختہ پھسلی جس کا احساس ہوتے اس نے فوراً اسے دانتوں تلے دبا کے گویا مزید بولنے سے منع کیا، جبکہ اس کے الفاظ میں دوسری جانب بلاج کے ہونٹوں سے ایک زندگی سے بھرپور قہقہ ابل پڑا۔
تھینک یو سو مچ میری جان۔ ہنسی بمشکل روکتے ہوئے شدت جب سے بولتا اسے بلش کرنے پر مجبور کر گیا، اور یہ شاید شرم کا ہی غلبہ تھا کہ وہ بنا اس کی مزید سنے کال بند کر گئی، لیکن اب اس پہ طاری بے چینی ختم ہو چکی تھی، جبکہ ہونٹوں پہ ایک شرمگی مگر سرشار مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک کے ساتھ ہی ملازمہ کی مؤدب آواز گونجی، بی بی جی، نیچے شیر سر آئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمے کی آواز سے وہ سر جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی، اور اس کی نگاہوں کے سامنے بہت سارے سوالیہ نشان جگمگانے لگے۔ کیا شیر عالم اس کی خوشی کو بخوشی قبول کر لے گا؟ یہی سوچتی وہ اس سے ملنے کے لیے نیچے جانے لگی۔ رات کی تاریکی میں اس کی کار عالم پیلس کے وسیع اور اس پورٹیکو میں آ کے رکی تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زرشے نے مسکرا کے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اپنے شوہر کو دیکھا، جو آج اسے 4 سالوں کے بعد نظر آیا تھا۔ کیا خیال ہے، کمرے تک رسائی میری باہوں میں کریں گی یا اپنے پیروں کو تکلیف دیں گی؟ اس کا یوں بے خود ہو کے خود کو دیکھنا اسے بہت لبھا رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں وہ یہاں ہی ضبط نہ کھو دے۔ تبھی وہ قدرے اس کی جانب جھکتا ہوا باہری لہجے میں گویا وہ تو گڑبڑائی، نہیں میں خود چل لوں گی، جلدی سے کہتی وہ دروازہ ان لاک کرتی باہر نکلی تو وہ بھی زرِ لب مسکراتا باہر نکلا۔ یہ چوکیدار کہاں ہے آج؟ اس نے اب گیٹ کی طرف غور کیا تو پتہ چلا کہ ان کی گاڑی کے لیے گیٹ خود بخود کھلا تھا، لیکن اب دیکھا تو پتہ چلا چوکیدار تو موجود ہی نہیں، جبکہ اس کے سوال پہ وہ گہری سانس لے کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے خیال میں آپ کو کمرے تک رسائی میری باہوں میں کرنی چاہیے تاکہ آپ میرے سینے میں مقید دل کی فرمائشیں سن سکیں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ نہایت دل فریب انداز میں کہتا وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کے اندر کی جانب بڑھا تو وہ گھبرا گئی۔ میں خود چلوں گی بال، اس نے بے ساختہ مزاحمت کی، لیکن جب اس نے اس کے وجود کو ہولے سے جھٹکا دیا تو وہ فوراً خاموش ہوتی، گرنے کے خوف سے خوفزدہ ہوتی اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی، دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کر گئی۔ زرشے، میری دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے سوال میں چھپے معنی کو سمجھتی وہ بے ساختہ تھوک نکلتی اس کے کالر کو مزید سختی سے دبوچ گئی۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔